خواتین کے ذہنوں میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ مرد ہم سے آگے نکل گئے، مرد جو ہے وہ جہاد پہ جاتے ہیں، مرد جو ہے وہ حج کرنے جاتے ہیں، مرد جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جنازہ گاہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ اسفار میں جاتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے آگے نکل گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمومنین والمومنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کا کہ قنوت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا کرنے والے مرد اور پیدا کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور پھر اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، تو وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں تمام عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، تو لہذا میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، کچھ سوالات ہیں میرے آپ سے جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، اور یہ ہماری تمام عورتوں کے سوالات ہیں۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ خواتین کے ذہنوں میں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ مرد ہم سے آگے نکل گئے، مرد جو ہے وہ جہاد پہ جاتے ہیں، مرد جو ہے وہ حج کرنے جاتے ہیں، مرد جو ہے وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جنازہ گاہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ساتھ اسفار میں جاتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں جو ہے وہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے آگے نکل گئے، اور ہم عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ہم جو ہے وہ بچوں کی کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں، ہم مرد کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، اس کی مال کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے سے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم تو گھروں میں رہتی ہیں،
اور مرد جو ہے وہ صدقہ دیتے ہیں، مال کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اس خاتون نے کتنا ہی اچھا سوال پوچھا ہے، اور میں ان کے سوال کرنے پہ بہت خوش ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ واقعی میں جو یہ خاتون ہیں یہ واقعی میں صحیح نمائندہ بن کے آئیں، اور صحیح سوال خواتین کے، عورتوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کو منع نہیں فرما رہے۔ آپ جو ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ کیا سوال ہے، تمہیں کس نے نمائندہ بنایا، تم کیوں آ گئی میرے پاس، کیوں تم مجھ سے اتنی باتیں کر رہی ہو۔ آپ نے یہ سب باتیں نہیں کہی، بلکہ آپ نے اس خاتون کو کیا کیا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی تعریف کی، اور کیا کتنا ہی اچھا سوال جو ہے وہ تم نے پوچھا ہے، کتنی اچھی بات تم نے پوچھی ہے۔ صحابہ سے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ صحیح انہوں نے آ کے آپ سے یہ سوال پوچھا اور عورتوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو رہی، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی، تم نے آ کے یہ سوال کیوں پوچھا، اور جو ہے تم ہوتی کون ہو، تمہیں کس نے نمائندہ بنایا۔ میں یہ ساری باتیں آج کل کے زمانے کے حساب سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یعنی خواتون کو کس لیول پہ لے جایا گیا ہے، اور ہم ان کو یعنی خواتین کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر خواتین کو ایک بڑا مقام دیا گیا ہے، ان کو پورا حق دیا گیا ہے کہ وہ سوال جواب کریں، اور جو ان کے ذہنوں میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بالکل اس پہ سوال کر سکتی ہیں، ان کو اسلام پورا حق دیتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اب جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو ان کے جواب پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کو اتارا، اس آیت کو اتارا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خاتون کے سوال کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو اتار دیا اور کہا کہ بھئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، تو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر کے صیغے لا کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، اگرچہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ یا ایھا الناس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور مرد کثیر تعداد میں ہونے کی وجہ سے ان کو مخاطب کر کے عورتوں کو ضمناً شامل کر لیا جاتا ہے، یا ایمان والوں میں وہ بھی شامل ہوتی ہیں عورتیں بھی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں کہ بھئی اسلام سے مراد کیا ہے۔ اسلام سے مراد اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، سپرد کر دینا، تسلیم کر دینا۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک مطلب تو یہ نا سلامتی، سلامتی، پیس، اسلام، ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، مان لینا، تسلیم کر لینا، کہتے ہیں تسلیم کر لو، اسلم تسلم۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے، پیس بھی مراد ہے، سلامتی بھی مراد ہے، لیکن یہاں پہ سرنڈر کرنا مراد ہے کہ بھئی تمام کے تمام احکام جو ہیں وہ دین کے وہ ہم نے تسلیم کر لیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس شخص کو کیا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اس کو مسلمان عورت کہتے ہیں، مرد کہتے ہیں۔ تو ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان، بے شک مسلمان، اسلام لانے والا مرد اور اسلام لانے والی عورت۔ اب اسلام جو ہے وہ ناظرین انسان کے ظاہری اعضاء کا نام ہے۔ سرنڈر کر دینا، جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو آپ اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے جسم کو تابع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب جو دل چاہے کرو۔ جب انسان قیدی بن جاتا ہے، سرنڈر کر دیا، اس نے پستول رکھ دی، بندوق رکھ دی، تو وہ کہتا بھئی اب میں نے لڑنا نہیں ہے، میں سرنڈر کر رہا ہوں۔ تو سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب جو سلوک کرنا ہے کرو، اس کی ہتھکڑیاں بنا دی جاتی ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر جس طرح سے تصرف کیا جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ اس کے اندر وہ ریزسٹنس نہیں ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرے گا، وہ اب تسلیم کرے گا، مانے گا، ہر بات کو مانے گا۔ تو اس مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کی ہر بات کو، دین کی ہر بات کو مانتا ہے۔
اور ظاہری طور پر ہے، یہ کس پر ہے؟ ظاہری طور پر۔ تو اسلام ان المسلمین، میں یہ آپ حضرات کو عام فہم انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آ جائے۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، وہ یقین کرنے کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل سے اقرار باللسان اسلام ہو گیا، وتصدیق بالقلب، اور قلب سے تصدیق کر دینا ایمان ہو گیا۔ تو اب کیا ہے ایمان؟ کیا ہے؟ ماننا اور قبول کر لینا، یعنی ہر دین کی ہر چیز کو مان لیا، تسلیم کر لیا اور قبول کر لیا، اور دل سے قبول کر لیا۔ دیکھیں، ایک انسان جو ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، اب وہ دل سے نہیں کر رہا، بس کر رہا ہے۔ بھئی آپ گھر گئے، آپ نے دیکھا بھئی آپ کی گاڑی بڑی گندی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی چلو بھئی یہ گاڑی صاف کرو۔ اب آپ نے اس کو کہا اور اس نے آپ کا کہنا مانا اور وہ گاڑی صاف کرنا شروع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ اس نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ اب وہ دل سے کرے نہ کرے، وہ بس لگا ہوا ہے، صاف کر رہا ہے، جیسے تیسے کر رہا ہے، تو اس کو کہہ دیں گے اسلام، تسلیم، اس نے مان لیا۔ اور اگر وہ دل سے بھی صاف کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں میرے والد نے مجھے کہا ہے اور گاڑی واقعی میں بہت گندی ہو رہی ہے، اور وہ اب دل سے صاف کر رہا ہے، تو اب اس کا جسم اور اس کی روح، یعنی اس کا دل بھی اس کام میں شامل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور آمن یؤمن کا مطلب ہوتا ہے یقین کے ساتھ مان لینا۔ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو جانا یہ باپ کے لیے بھی بہت ہی غم کا باعث ہوتا ہے، اور ماں کے لیے بھی، ماں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جز ہوتا ہے، وہ اس کے جسم سے نکلا ہوتا ہے۔ ماں بہت محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اور اسی لیے اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں، اور کیونکہ وہ تکلیف بھی اٹھاتی ہے، ساری چیزیں برداشت کرتی ہے، تو اس کو غم زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ باپ کو نہیں ہوتا، باپ کو بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا تھا، جب آپ نے ان کو اپنے حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھایا اور جب قبر میں آپ اتار رہے تھے تو آپ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اور تو اب یہ کوئی کہے کہ جی نہیں باپ کو نہیں ہوتا ماں کو ہوتا ہے، نہیں، دونوں کو ہوتا ہے۔ باپ اپنا پیار کم دکھاتا ہے، اظہار کم کرتا ہے، اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اس کا غم کا اظہار کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اور وہ غمگین ہوتا ہے تو وہ اپنے غم کو ایک الگ طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ عورت کا ایک الگ طریقہ کار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے اندر اولاد کی محبت نہیں ہوتی ہے اور یا ماں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، ماں میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ماریہ قبطیہ بہت غمگین رہتی ہیں، بہت اداس رہتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ اور اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، صبر کی تلقین کی، اور کہا اے ماریہ اگر تم چاہو تو میں دکھا دوں تمہارا جو بیٹا ہے وہ جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی ہے اور وہ وہاں پہ خوش ہے، تو کیا تمہیں اطمینان مل جائے گا، تمہیں تسلی مل جائے گی؟ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ، میرا جو آپ نے مجھے یہ کہا ہے نا صبر کرو، اس صبر سے ہی مجھے اطمینان مل چکا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا بچہ جو ہے جنت میں اللہ کے پاس ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ مزے کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ماریہ قبطیہ کیا کہتی ہیں، بالکل مجھے اس بات کا یقین ہے۔ تو کچھ عرصے بعد اور جو ازواج مطہرات تھیں اور خواتین تھیں، انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کہہ دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجھے جو ہے وہ دکھا دیں، میں دیکھ لوں، تو کتنا اچھا ہوتا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے جنت دیکھ لیتی اور آپ اپنے بچے کو بھی جنت میں دیکھ لیتی۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں ناظرین، وہ بڑے اہم الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا کہ اگر میں دیکھ لیتی تو یہ کمال کی بات نہیں ہوتی، کمال یہ ہے کہ حضور نے کہا میں نے مان لیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ
کیونکہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نے کہا بس میں نے مان لیا، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ مان لینے کا نام ہے۔ قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، حضرت جبریل کو نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، تو پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ وہ غیب، عالم غیب ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ دل سے اپنے قلبی طور پہ، روحانی طور پر، باطنی طور پر جو ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، قبول کر لینا۔ جب انسان قبول کر لیتا ہے نا ایک چیز کو، مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، دل سے قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ بڑے اچھی طرح سے عمل کرتا ہے، خوشی خوشی عمل کرتا ہے۔ وہ اسلام پر جب چلتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے، اس کو کوئی طاقت، کوئی زور زبردستی، کوئی تلوار، کوئی سختی، کوئی بندوق پھر اس کو عمل نہیں کروا سکتی۔ اگر ایک آدمی نہ چاہے تو ساری چیزیں آپ کر لیں، وہ کرے گا ہی نہیں۔ جب انسان دل سے کر لے گا، تو دل سے تسلیم کر لے گا، تو وہ پھر کرے گا، خوشی کے ساتھ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اب قنوت کہتے ہیں کس کو؟ قانتین قانتات، جو دعائے قنوت کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک کا ہو جانا، اللہ کے سے لو لگا لینا، یعنی تقوی کا انتہائی درجہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر والصادقین والصادقات، صدقہ دینے والے اور سچ بولنے والے، صدقہ دینے والے، والصادقین والصادقات والصائمین والخاشعین والخاشعات، اچھا سچ بولنے والے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خشوع اختیار کرنے والے، اور روزے رکھنے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب دیکھیں ساری صفات بیان کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم جا کر خواتین سے کہہ دو کہ اگر وہ یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر اسلام یعنی 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کریں، سال میں 1 دفعہ روزہ رکھیں، اور زندگی میں 1 دفعہ حج کریں، اسی طریقے سے پیسے پاس ہوں تو زکوٰۃ دیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، عزت آبرو کی حفاظت کریں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کی فرمانبرداری کریں، ان کا بازو بنیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کی اولادوں کی، اپنی اولادوں کی صحیح طور پر تربیت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر مردوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال پہلے ایسی عورت جو ہے وہ شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت یہ ساری چیزیں کرتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، عزت آبرو کی حفاظت، شوہر کی فرمانبرداری، شوہر کی اطاعت، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، اس کو ڈسرسپیکٹ نہ کرے، اولادوں کی صحیح تربیت کرے، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے سارے دروازے اس عورت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ عورت جو ہے وہ چلی جائے۔ صرف کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی خاتون کے لیے جو گھر میں رہتی ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی، اور نماز روزے کی پابندی کرتی ہے، پردے کی پابندی کرتی ہے، اپنی شرم حیا کی حفاظت کرتی ہے، اور عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرمانبرداری کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اعزاز رکھتے ہیں؟ اس کے لیے اعزاز رکھتے ہیں کہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جنگل کے اندر حشرات اور درندے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر مچھلیاں جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو وہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ ہماری جو خواتین ہیں دیکھیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں،
ان کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کا احترام نہیں کرتی۔ تو جو خاتون جو ہے وہ شوہر کی عزت نہ کرے، شوہر کا احترام نہ کرے، شوہر کو ڈس رسپیکٹ کرے، تو اس کو پھر اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سارے فضائل بیان کر دیے اور پھر یہ بھی بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری ماؤں بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔